زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ المطہرین ومن اتبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید: الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ دل لگا کر اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور سید عالم جان عالم فخر بنی آدم امام الانبیاء والمرسلین رحمت للعالمین ارواحنا فداہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ محبت پیش فرما لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم، منبع العلم والحلم والحکم، وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی کی توفیق اور اس کے خصوصی فضل و کرم سے آج ہم اس کی بارگاہ میں اس عظیم محفل میں حاضر ہیں۔ قطب الاقطاب، غوث الاغواث، غیث الاغیاث، محی الدین سبحانی سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی بغدادی رحمت اللہ تبارک و تعالی علیہ کا ذکر جمیل جاری ہے، اور ابھی آپ حضرات نے نعت و منقبت کے اشعار سماعت فرمائی۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت اس محفل پاک کو ہم سب کی بخشش کا نجات کا ذریعہ بنائے۔ اس محفل پاک کی برکتوں کے طفیل ہم سب کو دارین میں سرخرو فرمائے، اور ہم سب کو آفات ارضیہ سماویہ سے محفوظ مامون فرمائے۔ ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ سیدی سرکار غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ نہ صرف یہ کہ اللہ کے ایک عظیم بندے، عظیم ولی، بلکہ وہ امام الانبیاء ہیں، بلکہ وہ امام الاولیاء ہیں، اور اللہ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صدقے میں انہیں تمام ولیوں کا سردار بنایا ہے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی تعلیمات اور آپ کی ہدایات جس طرح خود ان کے زمانے میں مشعل راہ تھیں، آج بھی وہ مشعل راہ ہیں۔ ان کے اقوال زری سے، ان کے خطابات سے، ان کی تقریروں سے، ان کی کتابوں سے، ان کی سیرت و کردار سے جس طرح اس زمانے کے لوگ فیضیاب ہوئے، آج بھی لوگ فیضیاب ہو رہے ہیں اور صبح قیامت تک فیضیاب ہوتے رہیں گے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ نے اصلاح معاشرہ کے حوالے سے بڑی زبردست قربانیاں پیش فرمائی ہیں، اور آپ نے مسلمانوں کے عقائد اور مسلمانوں کے اعمال کی اصلاح کے لیے بے انتہا کوششیں اور بے انتہا کاوشیں کی ہیں۔ کوئی بھی
جو خود کو قادری فقیر کہتا ہے اور سیدی سرکار غوث اعظم کی جانب منسوب کرتا ہے، اگر واقعی وہ قادری ہے، واقعی اس کے گلے میں غوث اعظم کی غلامی کا پٹا ہے، تو نہ کبھی وہ بدعقیدہ ہو سکے گا اور نہ کبھی وہ فاسق و فاجر ہوگا۔ فتوح الغیب جو سیدی سرکار غوث اعظم کے عظیم الشان کتاب ہے، تاریخی کتاب ہے، اپنی انڈیا میں باقاعدہ دستیاب ہے، اس کے ترجمے ہوئے ہیں، اردو زبان میں بھی اس کا ترجمہ دستیاب ہے، آپ پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ نے اپنے خطابات کے ذریعے مسلمانوں کو کس طرح آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی ترغیب دی، تلقین فرمائی، اور تعلیمات محمدیہ سے دور ہونے کی بنیاد پر کس طرح آپ نے ہلاکت اور تباہی اور بربادی کی تنبیہ فرمائی ہے۔ آج مسلمانوں کا المیہ یہ ہے کہ ہم کھانے پینے والی قوم بن گئے ہیں۔ ہم بزرگان دین کا نام صرف بریانی کھانے کے لیے اور بوٹیاں اڑانے کے لیے لیتے ہیں، اور جب بزرگان دین کی تعلیمات پر عمل کرنے کی بات آتی ہے تو ہم سننا بھی گوارا نہیں کرتے ہیں، چاہے جائے کہ اس پر عمل کیا جائے، کیونکہ پتہ ہے کہ سنیں گے تو عمل کرنا پڑے گا، نہیں عمل کریں گے تو ضمیر ہمارا دھتکارے گا، ضمیر ہمارا خود ہمارے خلاف ہو جائے گا، اس لیے ہم سننا بھی گوارا نہیں کرتے ہیں۔ بہت سے مسلمان زندگی بھر غوث اعظم کی نام کی مالا جپتے ہیں، زندگی بھر خود کو قادری کہتے ہیں، بلکہ زندگی بھر ہر سال، بلکہ بعض ہر مہینے 11ویں مناتے ہیں، کھاتے پیتے کھلاتے پلاتے ہیں، پیسے خرچ کرتے ہیں، مگر آپ ان کو پکڑ کر بیٹھا کے پوچھیں کہ آپ غوث پاک کے بارے میں کتنا جانتے ہیں۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علم دین کی تلاش میں جو محنتیں مشقتیں برداشت کی، کتنا آپ ان کے بارے میں سمجھتے ہیں۔ غوث پاک نے دین کی تجدید کے لیے جو کارہائے نمایاں انجام دیے، کیا آپ جانتے ہیں ان کے بارے میں؟ عقائد اور اعمال کے سلسلے میں آپ کی جو تعلیمات ہیں ان کے بارے میں کتنا آپ کو معلوم ہے؟ تو جواب زیرو ہوگا، یا بہت موٹی باتیں معلوم ہوگی غوث پاک کی کرامتوں کے حوالے سے، اس سے زیادہ کچھ پتہ نہیں ہوگا۔ غوث پاک نے صرف کرامتیں نہیں دکھائی ہیں، بلا شبہ اللہ رب العزت نے آپ کو بے شمار کرامتوں سے سرفراز فرمایا تھا، اور ہم نے جمعے کے بیان میں اس کو واضح بھی کیا ہے کہ جس طرح پیغمبر اعظم حضور رحمت عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ نے بے شمار معجزات سے سرفراز فرمایا، حضور کی امت میں بعد کے زمانے میں سرکار غوث اعظم کو اللہ رب العزت نے جس قدر کرامتوں سے سرفراز فرمایا، اتنی کرامتیں کسی بھی ولی کے حصے میں نہیں آئی۔ یہ ساری باتیں ثابت شدہ حقیقت ہیں، مگر اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کسی کرامتیں بیان کی جائیں باقی کچھ بیان نہ کیا جائے۔ میرے سامنے چند صفحات ہیں، تقریباً یہ 9 صفحات ہیں، ظاہر سے بات 9 صفحات تو بیان نہیں کروں گا، اگر 9 صفحات کا درس ہوگا تو رات گزر جائے گی، چونکہ ہم لوگ جب کلاسیں پڑھاتے ہیں اساتذہ مدرسین تو پوری پیریڈ میں بہت زیادہ 4 5 6 لائن 8 10 لائن ہو پاتی، اس سے زیادہ سبق نہیں ہو پاتا ہے۔ غوث اعظم کی کتاب ہے غنیۃ الطالبین۔ آپ میں سے کوئی بچہ ایسا ہے جو ہمیں اس کتاب کا اوریجنل اصلی نام بتا دے؟ غنیۃ الطالبین تو یہ اردو میں نام ہے، عربی میں کتاب ہے اس کا نام الگ ہے، کوئی ہے ہاتھ اٹھاتے خالی نام نہ بتائے؟ دیکھیے مطالعے کی کتنی کمی ہے، غوث اعظم سے محبت کرتے ہیں کتاب کا نام ہی نہیں پتا۔ یہ تو میں کہہ رہا ہوں کہ حقیقت کی دنیا میں قدم رکھیں، دعویٰ بلا وجہ دعوے کرنا اور حلال بازی کرنا اور نعرے بازی کرنا، اس کی زیادہ کوئی حقیقت نہیں ہے۔ آپ مشن کو لے کے چلیں، جب آپ کو غوث اعظم کے ایک بنیادی اہم ترین کتاب کا نام نہیں پتا ہے تو آپ غوث اعظم کے مشن پہ کام کیسے کریں گے بتائیں آپ؟ لائبریری آپ کے پاس موجود ہے، ہزاروں کتابیں موجود ہیں، لاکھوں روپیے کی کتابیں آپ نے جمع کر رکھی ہیں، اور آپ کتابیں نہ پڑھیں اور آپ کو ایک بنیادی بات نہ معلوم ہو تو پھر یہ حیرت کی بات ہے۔ عوام نہ جانے مگر آپ تو جانے نا، اس لیے مشن پہ کام کرنے کی حاجت ہے۔
غوث اعظم کو اس بات کی حاجت نہیں کہ ان کے نام سے آپ رسگلے بانٹیں، ان کے نام سے مٹھائیاں تقسیم کریں، ان کے نام سے جلیبیاں بنوائیں، ان کے نام سے بریانیاں بنوائیں، ان کے نام سے دیگے چڑھوا دیں، ان کو قطعاً اس کی کوئی حاجت نہیں، آپ کو حاجت، انہیں حاجت نہیں ہے۔ ان کی روح اس بات سے زیادہ خوش ہوگی کہ آپ ان کے مشن پہ کام کریں۔ غوث اعظم جس مشن کو لے کر دنیا میں تشریف لائے اور جس مشن پر آپ نے زندگی بھر کام کیا، ہزاروں لوگوں نے آپ کے ہاتھوں پر کلمہ پاک پڑھا، دامن اسلام سے وابستہ ہوئے، لاکھوں فاجروں فاسقوں نے اور نہ جانے کتنے ڈاکوؤں چوروں نے توبہ کی اللہ کی بارگاہ میں۔ آپ نے دین کی دعوت اور تبلیغ کے لیے بڑی کاوشیں، بڑی قربانیاں پیش فرمائی ہیں، اور دین کا ایک عظیم داعی بننے کے لیے آپ نے تقریباً 20 سے 25 سال تک علم دین حاصل کیا، سمجھے آپ؟ اس کے بعد آپ میدان عمل میں آئے ہیں، ایسے نہیں آ گئے۔ ٹھیک ہے، پیدائشی ولی تھے، اللہ نے آپ کو پیدائشی ولی بنایا تھا، مگر بلند مقام حاصل کرنے کے لیے مشقتیں، تکلیفیں برداشت کرنی پڑتی ہیں، تب بلند مقام حاصل ہوتا ہے۔ اور آپ چاہیں کہ ہم دعوتیں اڑا کر اچھے عالم بن جائیں، مفتی بن جائیں، فقیہ بن جائیں، دین کے بہت بڑے داعی اور بہت بڑے مبلغ بن جائیں، دسیوں سینکڑوں لوگ ہمارے ہاتھ پہ چومے، قدموں میں گرنے لگے اور لوگ ہاتھوں ہاتھ لے لیں، تو یہ خام خیالی ہیں آپ کی، سمجھے آپ؟ یہ خواب خرگوش کے سوا کچھ بھی نہیں ہے اگر آپ مشقتوں سے گھبراتے ہیں۔ تو غنیۃ الطالبین کے جو اصل نام ہے الغنیہ للطالبی طریق الحق، یاد ہو گیا؟ اختر الغنیہ للطالبی جمع کا صیغہ طریق الحق، الغنیہ للطالبی طریق الحق کا ترجمہ ہے حق تلاش کرنے والوں کے لیے ایک بہت چند اہم اور ضروری باتیں۔ حق تلاش کرنے والوں کے لیے، راہ حق کے متلاشی کے لیے چند اہم نفع بخش، مفید اور ضروری باتیں۔ یہ کتاب ہے سرکار غوث اعظم کی، میرے موبائل میں PDF فائل پوری موجود ہے، چونکہ ہمارے پاس ہارڈ کاپی نہیں ہے، غنیۃ الطالبین اردو میں ہے ہمارے پاس، تو میں نے چند صفحات پرنٹ کروائے ہیں، اور اس میں میں نے ابھی لال قلم سے مغرب کے بعد بیٹھ کر کے تیزی کے ساتھ مطالعہ کیا ہے، اور لال قلم سے ہم نے نشانات لگائے کہ ہمیں ان 9 صفحات میں سے کون کون سی باتیں آپ حضرات کے روبرو پیش کرنی ہیں۔ اب درود پاک پڑھیں، پھر انشاءاللہ آغاز گفتگو کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے عرض کیا کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عقائد کی اصلاح بھی فرمائی ہے اور اعمال کی اصلاح بھی فرمائی ہے، چونکہ اعمال سے پہلے عقائد ہیں، عقائد کا مرتبہ اعمال سے پہلے ہیں۔ اگر کسی کا عقیدہ گڑبڑ ہے، اس کی دینی سوچ میں خلل ہے، کمی ہے، تو پھر اعمال کی پھر کوئی حقیقت نہیں رہ جاتی۔ سرکار غوث اعظم نے عقائد کے حوالے سے جو اصلاح فرمائی ہے، میں آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں، اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سرکار غوث اعظم نے کسی کا رد نہیں فرمایا۔ آج اب رد کی بات کی جائے اور گمراہ فرقوں کا رد ہو یا نام لے لیا جائے، بدعتیوں کا نام لے لیا جائے اور ان کا رد کر دیا جائے، تو صلح کے کلی قسم کے قادری مسلمان خود کو کہلوانے والے ناک بھو چڑھاتے ہیں، ماتھے پہ شکن آ جاتے کہ بھائی ان کا نام فلاں نام، آپ نماز کی باتیں کریں، روزے کی باتیں کریں، زکوٰۃ کی باتیں کریں، اصلاح معاشرہ کی باتیں کریں، کسی کا نام نہ لے مسجد کے اندر، محفل میں کسی کا نام لے کر ماحول خراب کرنے کی کوشش نہ کریں۔ یعنی ایک انسان اگر فتنہ پھیلا رہا ہے، گمراہیت پھیلا رہا ہے، تو اس کا پھر رد نہ کیا جائے، اس کو جواب نہ دیا جائے، اس کو بالکل ہماری یوپی کی زبان میں انا چھوڑ دیا جائے، جو چاہے کہے اور جو چاہے بولے، اس کا رد نہ کیا جائے۔ پھر ایسے لوگ خود کو قادری کہتے ہیں، کس منہ سے آپ قادری کہتے ہیں؟ جس ذات کی جانب منسوب کر کے آپ خود کو قادری کہتے ہیں، اس ذات نے یعنی سیدی شیخ عبد القادر جیلانی نے اپنی کتابوں کے اندر نام لے لے کر رافضیوں پر، خارجیوں پر، ناسیوں پر لعنت بھیجی ہے اور ان کا رد کیا ہے، ان کے عقیدوں کو کھول کے رکھا ہے، پرخچے اڑا دیے اپنی کتابوں کے اندر۔ میں صرف ایک کتاب لایا ہوں، اس کے اندر آپ نے روافض کا مکمل یعنی آپریشن کیا ہے، چتھڑے اڑا دیے روافض کی کتاب کے اندر اپنی، جس کا میں نے ابھی نام ذکر کیا الغنیہ للطالب طریق الحق۔
اس کا مطلب یہ ہوا کہ حق کے متلاشی کے لیے، حق تلاش کرنے والے کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں ان میں یہ بھی ہے کہ اس کا عقیدہ صحیح ہو، وہ رافضیوں کا رد کرے، رافضیوں کے عقائد باطلہ سے بچے۔ آج چونکہ خود کو مسلمان کہلانے والے جتنے بھی فتنے ہیں، ان فتنوں میں سمجھتا ہوں جتنی تیزی کے ساتھ یہ فتنہ رافضیت پھیل رہا ہے شاید ہی کوئی فتنہ ہو۔ جب سے سوشل میڈیا کا زمانہ آیا ہے، میں یہاں پر چند باتیں لے کے آیا ہوں، سرکار غوث اعظم کی زبان سے میں پیش کروں گا انشاءاللہ عز و جل، تو آپ کو زیادہ لطف آئے گا۔ اس صفحے میں، یہ میرے سامنے صفحہ نمبر 157 ہے، اس میں کئی صفحات پہلے سے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبیوں کا ذکر فرمایا، رسولوں کا تذکرہ فرمایا، انبیاء کرام رسولان نظام کا ذکر کرنے کے بعد آپ نے واضح فرمایا کہ ہمارے آقا، ہمارے سردار حضور امام الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ تمام نبیوں کے سردار ہیں، تمام نبیوں کے نبی، تمام اماموں کے امام ہیں، اور کل کائنات میں سب سے آپ افضل و اعلیٰ ہیں، آپ سے بہتر کوئی نہیں مخلوق میں۔ اس کے بعد آپ نے یہ ذکر فرمایا کہ جس طرح پیغمبر اعظم علیہ السلام تمام نبیوں میں سب سے افضل و اعلیٰ ہیں، اسی طرح پیغمبر اعظم علیہ السلام کی امت تمام امتوں میں سب سے افضل ہے۔ کہتے ہیں وَيَعْتَقِدُ أَهْلُ السُّنَّةِ أَنَّ أُمَّةَ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم خیر الامم اجمعین۔ اہل سنت والجماعت کا اعتقاد یہ ہے کہ ہمارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تمام امتوں میں خیر ہے، سب سے بہتر، سب سے افضل ہے۔ اچھا، امت محمدیہ سب سے افضل ہے، یہ غوث اعظم نے اپنا عقیدہ بیان کیا، اور یہ بھی ذکر کیا کہ میں اہل سنت والجماعت میں سے ہوں، اور اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے جو میں ذکر کر رہا ہوں، یہ غوث اعظم کی بات ہے۔ اور پھر امت محمدیہ میں رسول پاک علیہ السلام کی امت میں سب سے افضل کون ہے؟ سب سے افضل کون ہے بتائیں آپ؟ صحابہ کرام، ظاہر سے بات ہے صحابہ کرام سب سے افضل ہیں، اور صحابہ کرام کا 4 5 6 8 10 تھے۔ کتنے صحابہ تھے؟ 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ ہیں اہل سنت والجماعت کے نزدیک، 1,24,000 یا 1,14,000۔ روایتیں مختلف ہیں مگر اتنا طے ہے کہ جس وقت آقا کریم علیہ السلام کا وصال ہوا اور آپ ظاہری حیات سے پردہ فرما گئے، اس وقت 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ کرام اس دنیا کے اوپر موجود تھے۔ سمجھے آپ؟ روافظ کہتے ہیں نہیں، 2 چند تھے، 7 8 تھے، باقی سب مرتد ہو گئے تھے، کوئی صحابی نہیں، سب منافق تھے۔ اور حضور کا وصال ہوا، اور جیسے ہی سقیفہ بنی ساعدہ میں سب نے ابو بکر کے ہاتھ پر بیعت کر لی، سب کافر، مرتد، زندیق، بے دین ہو گئے اور زمانے جاہلیت کے جانب پلٹ کر واپس چلے گئے۔ یہ عقیدہ لکھا انہوں نے۔ غوث اعظم فرماتے ہیں امت محمدیہ سب سے افضل ہے، وَأَفْضَلَهُمْ أَهْلُ الْقَرْنِ الَّذِينَ شَاهَدُوهُ وَآمَنُوا بِهِ وَصَدَّقُوهُ وَبَايَعُوهُ وَتَابَعُوهُ وَقَاتَلُوا بَيْنَ يَدَيْهِ وَمَدُّوهُ بِأَنفُسِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ۔ سبحان اللہ بولے آپ، کیا رعایت سجا ہے! غوث اعظم کی عربی کتنی زوردار ہے، رعایت سجا ہے بھئی، امام الاولیاء ہیں، ان کی کیا بات ہوگی۔ کہتے ہیں امت محمدیہ میں سب سے افضل اس زمانے والے ہیں کہ جس زمانے کے لوگوں نے پیغمبر اعظم کا دیدار کیا ہے، ان پر ایمان لائے ہیں، ان کی تصدیق کی ہے، ان کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کے بیعت کی ہے، وَتَابَعُوهُ ان کی پیروی کی ہے، ان کی نظروں کے سامنے جہاد کیا ہے، ان کی محبت میں جان و مال کی قربانیاں پیش کی ہیں، وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ اور حضور کی خوب تعظیم و توقیر کی ہے، بلکہ حد سے زیادہ حضور کی تعظیم و توقیر کی ہے۔ وہ لوگ سب سے افضل ہیں، یعنی صحابہ کرام۔ اب یہاں صرف یہ نہیں فرمایا غوث اعظم نے کہ صحابہ کرام افضل ہیں حضور کی امت میں، یہاں صحابہ میں اہل بیت بھی آ گئے۔ اہل بیت میں مثلا حضرت علی مولا کائنات ہے، امام حسن حسین ہے، حضرت فاطمہ ہے، حضور کی ازواج مطہرات ہیں، اور یہ سب اہل بیت، چونکہ وہ صحابہ بھی ہیں، اہل بیت میں بھی ہیں، لہذا کوئی اعتراض نہیں۔ تو یہاں پر سرکار غوث اعظم نے ان کی صفات بیان کی کہ صحابہ ہیں کون۔ کیا وہ صحابہ صرف ایمان لیا؟ ٹھیک ہے، وہ جو ایمان کی حالت میں جنہوں نے حضور کو دیکھا یا حضور کو دیکھ کر ایمان لے آئے، ایمان کی حالت میں حضور کی صحبت میں رہے، یقیناً وہ صحابہ ہیں، مگر ان کی شان کیا ہے؟ غوث اعظم اس 2 لائن میں ارشاد فرماتے ہیں ان کی شان یہ ہے
کہ انہوں نے مکمل رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی مکمل پیروی کی ہے، ہاتھوں میں ہاتھ دے کے بیعت کی ہے، حضور کی محبت میں دین کی تبلیغ کے لیے، دشمنان دین کے خاتمے کے لیے انہوں نے جان و مال کی قربانیاں پیش کی ہیں، جان سے بھی حضور کی مدد کی ہے، اپنے مال سے بھی حضور کی مدد کی ہے، اور ان کی شان یہ ہے کہ انہوں نے سب سے بڑھ کر مخلوق میں اگر کسی کی تعظیم کی ہے تو حضور رحمت عالم جان عالم کے ذات گرامی ہے۔ از ضرور کا معنی ہوتا ہے حد سے بڑھ کر تعظیم کرنا۔ ایک تعظیم وہ ہوتی ہے جو حد کے اندر کی جاتی ہے، جیسے ہم اپنے اساتذہ کے، اپنے ماں باپ کی تعظیم کرتے ہیں، بڑے بھائی کی تعظیم کرتے ہیں، چچا اور خاندان کے جو بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کی تعظیم کرتے ہیں۔ ایک حد ہے تعظیم کرنے کی، مگر ہم تعظیم میں کسی کا تھوک نہیں کھا لیتے ہیں، سمجھے آپ؟ کسی کا پیشاب نہیں پی سکتے ہیں، مگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے تعظیم میں حضور کا لعاب دہن کھایا ہے، لعاب دہن کھایا ہے، اور غسالہ اور آپ کے وضو کا پانی زمین پر گرنے نہیں دیا ہے۔ یہ وہ تعظیم ہے جو حد سے بڑھ کر ہے، اسی لیے کے لیے عربی میں تعزیر کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اچھا، جب ہم عقیدے کو بیان کرتے ہیں تو اس طرح بیان کرتے ہیں کہ حضور رحمت عالم جان عالم کی امت میں تمام صحابہ سب سے افضل ہیں، پھر یوں کہتے ہیں کہ صدیق اکبر سب سے افضل تمام صحابہ میں، ان کے بعد عمر فاروق اعظم، ان کے بعد عثمان غنی، ان کے بعد علی شیر خدا، ان کے بعد عشرہ مبشرہ، ان کے بعد اصحاب بدر، ان کے بعد اصحاب بیعت رضوان، یہاں سے شروع کرتے ہیں۔ مگر غوث اعظم نے ترتیب بدل دی، ترتیب الٹی کر دی، اور اس انداز سے بیان کیا ہے کہ مزہ آ جاتا ہے۔ یہاں پر اگر میں عبارت پیش کروں تو ٹائم بہت زیادہ ہو جائے گا، عبارت نہ پیش کر کے میں یہ ترجمہ سے پیش کر رہا ہوں۔ غوث اعظم رضی اللہ عنہ عقائد کی اصلاح فرما رہے ہیں کہ اگر صحابہ کرام کے سلسلے میں تمہارے عقائد میں کجی آگے تو گئے کہاں سے تم؟ سن لو کان کھول کر صحابہ کرام کا معاملہ کیا ہے، کس قدر نازک معاملہ ہے، اور صحابہ کرام کن عظیم الشان ہستیوں کو کہا جاتا ہے۔ یہاں پر سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں صحابہ کرام وہ ہیں جنہوں نے ایمان کی حالت میں حضور کا مشاہدہ فرمایا، پھر ان کی شان یہ ہے کہ انہوں نے مکمل پیروی کی پیغمبر اعظم کی، محبت کا حق ادا کر دیا، اور تمام صحابہ میں سب سے افضل سرکار غوث اعظم فرماتے وہ حضرات ہیں جنہوں نے حدیبیہ کے مقام پر ببول کے درخت کے نیچے حضور کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کے بیعت کی تھی، جن کو اصحاب بیعت رضوان کہا جاتا ہے۔ اور خرجین کی تعداد وہم 1400 رجل، وہ 1400 ہیں، 1400 ہیں، تمام صحابہ جن کی تعداد 1 لاکھ سے زیادہ۔ ان تمام صحابہ میں سب سے افضل یہ اصحاب بیعت رضوان جن کی تعداد 1000 سے زیادہ، 1400 ان کی تعداد ہے۔ ان 1400 لوگوں میں سب سے افضل کون ہیں؟ کہتے ہیں افضلهم اہل بدر وهم 313 رجلا عدد اصحاب طالوت، اور کہتے ہیں ان 1400 صحابہ کرام میں سب سے افضل بدری صحابہ جن کی تعداد 313 ہے۔ 313 صحابہ 1400 صحابہ میں سب سے افضل ہیں۔ 313 صحابہ میں کہتے ہیں وہ 40 حضرات سب سے افضل ہیں جو مکہ المکرمہ میں مسلمان ہو گئے تھے، اولین سابقین میں سے تھے، اور جن کی تعداد 40 تک پہنچی فاروق اعظم کے ایمان لانے سے۔ فاروق اعظم ایمان لائے تو ان کی تعداد 40 ہو گئی۔ کہتے ہیں غوث اعظم وافضلهم 40 اہل دار الخیزران الذین کملوا بعمر بن الخطاب، کہ ان بدری صحابہ میں سب سے افضل وہ 40 صحابہ ہیں کہ جو عمر فاروق اعظم کے مسلمان ہو جانے کی بنیاد پر ان کی 40 کی تعداد مکمل ہو گئی تھی۔ غوث اعظم کا عقیدہ دیکھیں، پھر کہتے ہیں ان 40 میں افضل کون ہے؟ کہتے ہیں ان 40 میں عشرہ مبشرہ افضل ہیں، وہ 10 صحابہ کرام جن کو آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایک ہی محفل میں جنت کی بشارت دی تھی۔ وہ 10 صحابہ کرام، وہ 10 جن کو جنت کا مزدہ ملا، اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام۔ یہ جو ہم ان کو عشرہ کہتے ہیں، عشرہ مبشرہ، اس کا معنی یہ نہیں کسی بندھی کو جنت کی بشارت ہے۔ ہمارا عقیدہ تو یہ ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے قرآن کریم میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ہر صحابی سے جنت کا وعدہ فرمایا، ہر صحابی۔ اس لیے ہر صحابی نبی کیا نعرہ ہے وہ آگے بڑھیں، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، یہ ہمارا عقیدہ قرآن کریم کی اسی آیت کریمہ کی روشنی میں۔
تو یہ جو 10 صحابہ ہیں چونکہ ان کو ایک ساتھ جنت کی بشارت دی، ابو بکر فی الجنہ و عمر فی الجنہ و عثمان فی الجنہ و علی فی الجنہ و سعد فی الجنہ و طلحہ فی الجنہ و الزبیر فی الجنہ، اس طرح آپ نے 10 لوگوں کا نام لے لے کے جنت کی بشارت دی ہے۔ تو یہ عشر مبشرہ ہیں۔ غوث اعظم فرماتے ہیں عقیدہ اہل سنت والجماعت کا یہ ہے کہ تمام صحابہ کا جو لب لباب ہے، بدری صحابہ ہیں 313، ان میں وہ 40 صحابہ افضل ہیں جو مکہ المکرمہ میں مسلمان ہو چکے تھے، ان 40 صحابہ کی جو ملائی ہیں وہ عشر مبشرہ ہیں۔ 10 صحابہ جو سب سے افضل ہیں، ان 10 صحابہ میں خلفائے راشدین سب سے افضل ہیں۔ اور خلفائے راشدین کتنے؟ کہتے ہیں الاربعۃ الاخیار، وہ 4 ہیں۔ خلفائے راشدین کی تعداد بھی بیان فرما دی۔ وہ خلفائے راشدین جو سب سے اخیار ہیں، ابرار ہیں، نیک و صالح پرہیزگار متقی ہیں۔ پھر ان خلفائے راشدین میں سب سے افضل کون ہے؟ کہتے ہیں افضل الاربعہ ابو بکر ثم عمر ثم عثمان ثم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین۔ ان خلفائے راشدین میں سب سے افضل ابو بکر ہیں، ان کے بعد عمر ہیں، ان کے بعد عثمان ہیں، ان کے بعد علی شیر خدا مولا کائنات فاتح خیبر حیدر کرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین ہیں۔ یہ گھر کے آدمی ہیں، یہ سید ہیں، سادات کرام میں سے ہیں، حسنی سادات میں سے ہیں۔ امام حسن کا خون آپ کے رگوں میں دوڑ رہا تھا۔ آج کے جعلی سادات وہ سمجھتے ہیں کہ جب تک صحابہ پر تبرہ نہ بھیج دیا جائے تب تک ہماری سیادت مسلم نہیں ہوگی۔ اور جو سادات کرام صحابہ کرام کا ذکر کریں، ان کے عظمت و شان کو بیان کریں، ان کو شک کی نظر سے دیکھتے ہیں، ان کے نسب پر طعن کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر یہ حقیقی سید ہوتے تو صحابہ کرام کا صحیح سے ذکر نہ کرتے، اگر یہ حقیقی سید ہوتے تو حضرت امیر معاویہ کو نہ مانتے، حضرت ابو سفیان کو نہ مانتے۔ مان رہے اس کا مطلب ان کے نسب میں کچھ گڑبڑی ہے۔ ایسے لوگوں کو جواب دے دے کہ حقیقی سید وہی ہوتے ہیں جو اہل بیت کرام کو بھی مانتے ہیں اور صحیح معنوں میں صحابہ کرام کا بھی تذکرہ کرتے ہیں۔ یہ دیکھیے سرکار غوث اعظم ہے، ان کی کتاب آپ کے سامنے موجود ہے، کس طرح ذکر کر رہے ہیں کہ علی مولا کائنات کے نمبر حضرت عثمان غنی کے بعد، حضرت عمر کے بعد بھی نہیں، حالانکہ اختلاف ہے اس میں کہ عمر ابن خطاب کے بعد حضرت علی افضل ہیں یا حضرت عثمان افضل ہیں۔ جمہور اہل سنت کا موقف یہ ہے کہ تیسرے نمبر پر عثمان غنی ہے، اور چند اکا دکا، یا چونکہ تعداد بہت زیادہ ہے جمہور کی، اس لیے ان کے مقابلے میں اکا دکا ہی کہہ سکتے ہیں، چند اکا دکا اہل سنت والجماعت کے علماء نے کہا ہے کہ تیسرے نمبر پر حضرت علی مولائے کائنات ہیں۔ حضرت سرکار غوث اعظم جمہور کا قول نقل فرما رہے ہیں اور خود اپنا عقیدہ واضح فرما رہے ہیں کہ میں عبدالقادر جیلانی کہہ رہا ہوں، میرا عقیدہ بھی وہی ہے جو دنیا بھر کے تمام خوش عقیدہ سنی مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت صدیق اکبر پہلے نمبر پر، ابو عمر فاروق اعظم دوسرے نمبر پر، عثمان غنی تیسرے نمبر پر اور علی مولا کائنات چوتھے نمبر پر ہیں۔ اور آج الزام لگایا جاتا ہے کہ عمر فاروق اعظم نے جبراً خلافت حاصل کر لی تھی، ابو بکر نے تلوار کے زور پر خلافت حاصل کر لی تھی، حضرت علی نے دب کر بیعت کر لی تھی، حضرت علی افضل تھے پھر بھی انہوں نے بیعت کر لی، چلو نظر انداز کر دیا کوئی اختلاف نہ ہو مسلمانوں میں، معاملات ختم ہو جائے، افضل تو علی تھے اگرچہ خلافت ابو بکر کی منعقد ہو گئی تھی۔ اس طرح کی باتیں وہ لوگ بھی کرتے جو خود کو سنی بھی کہتے ہیں، قادری بھی کہتے ہیں، اور یہ بھی نعرہ مارتے ہیں کہ غوث اعظم کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ ایسے لوگ ہندوستان میں موجود ہیں، عجیب قسم کے نمونے، نام لینے کی حاجت نہیں، اشارہ سمجھ جائیں آپ۔ غوث اعظم فرما رہے ہیں ایسے لوگوں کو حق نہیں پہنچتا ہے کہ غوث اعظم کا نام لے۔ غوث اعظم کا نام وہی ہے جس کا عقیدہ غوث اعظم کے عقیدے کی طرح ہو، جس کے اعمال غوث اعظم کے اعمال کی طرح ہو۔ غوث اعظم فرماتے ہیں وخلافت الائمۃ الاربعہ کانت باختیار الصحابہ واتفاقهم ورضاهم ولفضل كل واحد منهم في عصره وزمانه على من سوا من الصحابہ۔ آگے فرماتے ولم تكن بالسيف والقهر والغلبہ والاخذ ممن هو افضل منه۔ یہ غوث اعظم نے فرمایا اور کہتے ہیں یہ جو خلفاء راشدین ہیں، خلفاء اربعہ، چاروں خلفاء، ان کی جو خلافت منعقد ہوئی تمام صحابہ کی مرضی سے، تمام صحابہ کے اختیار سے اور تمام صحابہ کے اتفاق سے ان کی خلافت منعقد ہوئی، کسی پر کوئی زور اور کسی کے ساتھ کوئی زبردستی نہیں کی گئی۔ کون زبردستی کر سکتا تھا؟ کیا چند لوگ مل کر 1,00,000 صحابہ کے خلاف معاملہ کر سکتے تھے، زبردستی کر سکتے تھے؟ آپ بتائیں، آپ نہیں ہو سکتا۔
بھی عوام جس کے ساتھ ہوگی اسی کی بات مانی جائے گی نا. صحابہ کرام صدیق اکبر کے ساتھ تھے اس لیے انہوں نے بیعت کے لیے ہاتھ بڑھایا اور تمام صحابہ نے بیعت کی. یہاں یہ غوث اعظم فرماتے ہیں کہ تمام صحابہ کی رضا سے، تمام صحابہ کے اتفاق اور تمام صحابہ کی مرضی سے ان چاروں کی خلافت منعقد ہوئی ہے، صرف ایک کی نہیں، چاروں کی. اور آگے کہتے ہیں اور اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ جس کی خلافت بھی منعقد ہوئی تمام صحابہ نے جس کے زمانے میں جس کے ہاتھ پر بھی ہاتھ دے کے بیعت کی ہے تو فقط وجہ یہ تھی کہ وہ ہستی، وہ ذات اپنے زمانے میں تمام صحابہ سے سب سے افضل تھی، سب سے بہتر تھی. لہذا اگر ابو بکر کے ہاتھ میں صحابہ نے ہاتھ دے کے بیعت کی تو اس کا مطلب یہ کہ روئے زمین پر جو صحابہ موجود تھے سب سے افضل صدیق اکبر کی ذات گرامی تھی. ان کے بعد اگر صحابہ نے عمر فاروق اعظم کی خلافت کو تسلیم کیا تو اس کی وجہ یہ تھی کہ فاروق اعظم اس وقت سب سے افضل تھے، اور اگر ان کے بعد عثمان غنی کی خلافت منعقد ہوئی تو اس کی وجہ یہ تھی کہ عثمان غنی سب سے افضل تھے. عثمان غنی کی شہادت کے بعد حضرت علی مولا کائنات اگر سب سے ان کی خلافت منعقد ہوئی تو اس کی وجہ یہ تھی کہ علی مولا کائنات عثمان غنی کے بعد سب سے افضل تھے. اس لیے یہاں پر غوث اعظم مزید فرماتے ہیں وَلَمْ تَكُمْ بِالسَّيْفِ وَالْقَهْرِ وَالْغَلْبَةِ وَالْأَخْذِ مِمَّنْ هُوَ أَفْضَلُ مِنْهُ. یہ جو خلافت منعقد ہوئی ابو بکر کی یا عمر کی یا عثمان کی، یہ تلوار کی بلبوتے پر نہیں منعقد ہوئی، قہر و غلبہ کے ذریعے منعقد نہیں ہوئی، ظلم و جبر کے ذریعے منعقد نہیں ہوئی، اور نہ اس میں یہ کوئی معاملہ تھا کہ خلافت افضل سے لے کر کسی مفضول کو دے دی گئی ہو. جو افضل تھا اسی کو خلافت دی گئی ہے. یہ کون کہہ رہا؟ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں. پھر اس کے بعد آپ نے تفصیلی کلام کیا. اگر میں کلام پیش کروں تو طویل گفتگو ہو جائے گی. یہاں پر میں غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک عظیم کلام نقل کر رہا ہوں. غوث اعظم فرماتے ہیں وَلِهَذَا فِي النَّقْلِ الصَّحِيحِ لَمَّا بُوِّعَ، یعنی یہ جو الزام دھرا جاتا ہے کہ علی مولا کائنات تقیہ کر لیا تھا، دل میں تو یہ تھا کہ میں ہی امام ہوں، میں ہی خلیفہ ہوں، مگر چونکہ جمہور یعنی عوام ابو بکر کے ساتھ تھی لہذا با دل نخواستہ نہ چاہتے ہوئے بھی بیعت کر لی. یہ جو اس وقت کے مردود قسم کے مولائی ہیں جو اصل میں رافضی ہیں، تبررائی ہیں، مولائی نہیں. مولائی تو اصل میں کون ہے؟ ہم ہیں. ہم الحمدللہ سچے مولائی ہیں. سچا مولائی وہ ہوگا جو علی مولا کائنات کو مانے، خود ان کی مانے، انہی کے نقش قدم پر رہے، اور جیسے مولا کائنات کا نام لے، ان کی باتوں کو دھتکار دے، اور مولائی قطعاً نہیں ہو سکتا ہے. اب دیکھیں، اس لیے ہم ایسے لوگوں کو نام نہاد مولائی کہتے ہیں، صرف مولائی نہیں کہتے ہیں، نام نہاد مولائی. چونکہ آپ کو میں کرامتیں نہیں سنا، اس لیے آپ کو مزہ نہیں آ رہا ہے. مزہ آئے چاہے نہ آئے، مجھے جو بیان کرنا میں وہ بیان کروں گا. درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سرکار غوث اعظم نے عقائد کے حوالے سے کس قدر کلام فرمایا اور کتنا زور دیا ہے. یہاں کہتے ہیں لما بویع ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قام ثلاثا يقبل على الناس يقول يا أيها الناس أقلتكم بيعتي هل من كاره فيقوم علي رضي الله عنه في أوائل الناس فيقول لا نقيلك ولا نستقيلك أبدا قدمك رسول الله فمن يؤخرك. یہ علی مولا کائنات کی بات نقل فرما رہے ہیں، اور نقل کرنے والا کوئی معمولی ہستی نہیں ہے، نقل کرنے والا وقت کا غوث ہے، اور صرف وقت کا غوث ہی نہیں، قیامت تک آنے والے حضرت امام مہدی کے زمانے تک وہ عظیم شان ہستی غوثیت کبریٰ کے مرتبے پر فائز ہے. غوث اعظم فرماتے ہیں کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کے وصال کے بعد جب ابو بکر کی خلافت منعقد ہو گئی تو 3 مرتبہ کھڑے ہوئے لوگوں میں صحابہ کرام کے درمیان ابو بکر، اور کہتے ہیں لوگوں کی جانب متوجہ ہو کے 3 بار آپ یہ فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، اگر تم میں سے کوئی ایسا ہے جو میری خلافت کو ناپسند کرتا ہے تو میں ابھی اپنی خلافت کو فسخ کر دیتا ہوں، بیعت کو فسخ کر رہا ہوں، ختم کر رہا ہوں، سارا معاملہ ختم ہو جائے گا. یعنی میں زبردستی تمہارا خلیفہ نہیں رہنا چاہتا. تم میں سے اگر کوئی ایک بندہ بھی ہے جو میری خلافت کو ناپسند کر رہا ہے، جو مجھے بطور خلیفہ کے دیکھنا نہیں چاہتا، تو ابھی وہ کھڑا ہو جائے، وہ میں ابھی اپنی بیعت کو فسخ کر دوں گا. تم لوگوں نے بیعت کی ہے، میں بیعت کو کل عدم قرار دے دوں گا. یہ کہا 3 بار علی مولا کائنات کھڑے ہوئے، اور علی مولا کائنات مجمع کے پیچھے نہیں تھے، مجمع کے آگے تھے. فی اوائل الناس، لوگوں میں سب سے آگے بیٹھے ہوئے تھے، اور 3 بار علی مولا کائنات کھڑے ہوتے ہیں. صدیق اکبر سے کہتے لا نقیلک ولا نستقیلک ابدا،
اے ابو بکر یہ جو آپ منتخب ہوئے ہیں یہ انتخاب الہی ہے، گویا کہ اللہ نے آپ کو حضور کی خلافت اول کے لیے منتخب فرمایا ہے۔ لا نقیلک، ہم کبھی بھی آپ کی بیعت فسخ نہیں کریں گے، ولا نستقیلک ابدا، نہ کبھی آپ سے بیعت کے فسخ کرنے کا مطالبہ کریں گے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ قدمک رسول اللہ، رسول اللہ نے آپ کو آگے کیا ہے، فمن یؤخرک، تو کس کی ہمت و جرأت ہے جو آپ کو پیچھے گھسیٹ لے؟ کوئی آگے پیچھے نہیں کر سکتا ہے۔ نماز کے لیے پیغمبر اعظم نے آپ کو آگے بڑھایا ہے، تو جب حضور نے آپ کو آگے بڑھا دیا ہے تو پھر کس کی ہمت و جرأت ہے کہ آپ کو پیچھے کرے؟ یہ کون کہتا ہے؟ علی مولا کائنات بیان کر رہے ہیں۔ اور اس کے بعد یہ سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں کوئی مانے نہ مانے باتوں کو، مگر کوئی بھی سنی قادری ان باتوں سے منہ نہیں موڑ سکتا ہے، وہ ان باتوں سے اعراض نہیں کر سکتا ہے۔ غوث اعظم مزید فرماتے ہیں بلغنا عن الثقات، کہتے ثقہ معتبر لوگوں سے ہم تک یہ بات پہنچی ہے۔ غوث اعظم کا نزدیک جو معتبر ہوگا اس کی شان کیا ہوگی وہ سمجھ سکتے ہیں۔ ہم لوگ تو جلدی کسی پر اعتبار نہیں کرتے ہیں، زمانہ فتنوں کا ہے، بہت جانچتے ہیں پرکھتے ہیں، اس کے بعد اعتبار ہوتا ہے اپنے علم کے اعتبار سے، چونکہ ہم کسی کے دل کا حال نہیں جانتے ہیں۔ غوث اعظم دل کا حال بھی جانتے ہیں۔ غوث اعظم فرماتے ہیں معتبر مستند لوگوں کی طرف سے ہم تک یہ خبر پہنچی ان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کان اشد الصحابہ قولا فی امامت ابی بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم تمام صحابہ میں علی مولا کائنات سے زیادہ ابو بکر کی امامت کے سلسلے میں کوئی زیادہ سخت نظریہ اور سخت قول رکھنے والا نہیں تھا۔ ابو بکر صدیق کی امامت اور خلافت کے سلسلے میں جتنا سخت قول اور جتنا سخت نظریہ حضرت علی مولا کائنات کا تھا کسی اور صحابی کا نہیں تھا۔ یہ علی مولا کائنات کا عقیدہ اور نظریہ اور یہ ان کی شان جو یہاں پر باقاعدہ بیان کی گئی۔ اس کے بعد یہاں مزید روایتیں انہوں نے نقل فرمائی ہیں سرکار غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے۔ اس کے بعد پھر آپ نے اہل بیت اطہار کا ذکر فرمایا، حضرت عائشہ صدیقہ کا ذکر فرمایا، حضرت فاطمہ کا تذکرہ فرمایا اور دیگر کبار صحابہ کا ذکر فرمایا، ان کی شان اور عظمتیں بیان کی ہیں۔ اور شان عظمتیں بیان کرنے کے بعد جب حضرت عثمان غنی کی شہادت کا واقعہ پیش آ گیا، حضرت عثمان غنی کی شہادت کے بعد حضرت علی مولا کائنات خلیفہ بنے۔ کیسے بنے خلیفہ بنے، کس انداز میں بنے؟ اور نہج البلاغہ کے اندر بھی اس قسم کی روایتیں موجود ہیں۔ نہج البلاغہ ہماری کتاب نہیں، رافضیوں کی کتاب ہے۔ غوث اعظم یہاں پہ نقل فرماتے ہیں وَأَمَّا خِلَافَةُ عَلِيٍّ رضی اللہ تعالی عنہ بعد عثمان فكانت عن اتفاق الجماعة وإجماع الصحابة لما روي عن عبد الله بن بطة عن محمد بن الحنفية قال كنت مع علي بن أبي طالب وعثمان بن عفان محصورا فأتاه رجل فقال إن أمير المؤمنين مقتول الساعة قال فقام علي فأخذت بوسطه تخوفا عليه فقال خل لا أم لك قال فأتى على الدار وقد قتل عثمان فأتى داره فدخلها وأغلق بابه۔ یہاں کہتے ہیں کہ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آ گیا اور آپ شہید کر دیے گئے، مظلوم شہید کیے گئے، بلواجیوں نے گھر کا محاصرہ فرمایا اور حضرت عثمان غنی کو شہید کر دیا۔ اس وقت حضرت علی مولا کائنات کی خلافت تمام جو کبار صحابہ سینئر صحابہ تھے ان تمام صحابہ کے اجماع سے، ان تمام صحابہ کے باہمی اتحاد اور اتفاق سے آپ کی خلافت منعقد ہوئی۔ اور کیسے منعقد ہوئی؟ کہتے ہیں یہاں پر کہ حضرت عبداللہ ابن بطہ روایت کرتے ہیں امام محمد بن حنفیہ سے۔ محمد بن حنفیہ حضرت علی مولا کائنات کے بیٹے شہزادے ہیں، اور آپ جانتے ہوں گے کہ بحرائے شریف میں اللہ کی ایک بہت عظیم ولی ہیں، کیا نام ہے ان کا؟ سیدنا سالار مسعود غازی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ، سیدنا سرکار مسعود غازی جن کے بہت سے چلے فرضی چلے لوگوں نے بنا لیے کھانے کمانے کے لیے، یہاں بھی کلہ بھی ایک صاحب نے بنا لیا ہے۔ آج بڑا دھندا چل رہا ہے، جاہل عورتیں وہاں جاتی ہیں اور نظر و نیاز مناتی ہیں جو شرعاً جائز و درست نہیں ہے۔ سیدنا سالار مسعود غازی حضرت محمد بن حنفیہ کی نسل پاک سے ہیں، محمد بن حنفیہ کے بیٹے ہیں یہ سیدنا سالار مسعود غازی۔ وہ حسنی اور حسینی نہیں ہیں مگر علوی ہیں، علی مولا کائنات کے بیٹے امام محمد ابن حنفیہ کے بیٹے اور شہزادے ہیں۔ ان کا پورا نسب نامہ وہاں باقاعدہ لکھا ہوا ہے مزار شریف میں، میں خود وہاں گیا ہوں، میں نے خود پڑھا ہے۔
اور میرے پاس موبائل کے اندر بھی موجود ہے، امام محمد ابن حنفیہ، اور رافضیوں میں گروہ بھی ہے، رافضیوں میں گروہ ہے جن کا عقیدہ یہ ہے کہ علی مولا کائنات کی شہادت کے بعد امامت کا مرتبہ حضرت امام محمد بن حنفیہ کو ملا، یعنی اکثر رافضی تو حضرت امام حسن کو امام مانتے ہیں، امام حسن کے بعد امام حسین کو امام مانتے ہیں، مگر یہ جو ٹولہ ہے ان کا مسلک اور ان کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت علی مولا کائنات کی شہادت کے بعد امامت کا منصب حضرت امام محمد بن حنفیہ کو ملا۔ بہرحال اس میں نہیں جاتا ہوں۔ امام محمد بن حنفیہ روایت کرتے ہیں کہ میں اپنے باپ علی مولا کائنات کے ساتھ موجود تھا، حضرت عثمان غنی شہید ہو گئے، ایک آنے والا آیا، دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ کھلوانے کے بعد اندر آنے کے بعد کہتا ہے اے علی، حضرت عثمان غنی امیر المومنین شہید کر دیے گئے۔ حضرت علی مولا کائنات کھڑے ہو گئے تیزی کے ساتھ تاکہ وہاں جائیں اور دیکھیں معاملات کیا ہیں۔ محمد بن حنفیہ کہتے ہیں میں نے پیچھے سے قبر سے پکڑ لیا اپنے ابا حضور کو، تخوفاً علیہ، اس ڈر سے اور اس خوف سے کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے ابا وہاں جائیں اور جن بلوائیوں نے حضرت عثمان غنی کو شہید کر دیا ہے وہ حضرت علی مولا کائنات کو تکلیف دے دیں، میرے ابا حضور کو تکلیف ہو جائے۔ ابا حضور نے چھڑوایا، میں نے ہاتھوں کو چھوڑا نہیں، کہتے ہیں ابو نے کہا خلے، ہاتھ چھوڑ، لا ام لکا، تیری ماں تجھ پر روئے، ایک انداز ہے بولنے کا، ناراضگی کے ساتھ فرمایا کہ مجھے چھوڑو، راستہ خالی کرو۔ بہرحال حضرت امام محمد حنفیہ کہتے ہیں میں نے چھوڑ دیا۔ حضرت علی مولا کائنات حضرت عثمان غنی کے مکان پر گئے، حالات کا جائزہ لیا، وہاں سے واپس تشریف لائے اور گھر میں داخل ہو کر دروازہ بند کر لیا۔ اب آگے دیکھیں غوث اعظم فرماتے ہیں جب دروازہ بند کر لیا تو صحابہ کرام اہل مدینہ حضرت علی مولا کائنات کے پاس آئے، دروازے پر دستک دی، دروازہ کھولا، وہ اندر تشریف لائے صحابہ کرام، اور انہوں نے کہا کہ اے علی، عثمان غنی شہید ہو گئے ہیں، ایک خلیفہ ہونا ضروری ہے، وَلَا نَعْلَمُ أَحَدًا أَحَقَّ بِهَا مِنْكَ، اور ہم کسی ایسے انسان کو نہیں جانتے ہیں جو اس وقت خلافت کے آپ سے زیادہ اہل ہو اور آپ سے زیادہ حقدار ہوں۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب بالکل واضح ہے کہ صحابہ کرام حضرت عثمان غنی کے بعد علی مولا کائنات سے کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو اس وقت خلافت کا سب سے زیادہ حقدار جانتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ تھا جب تک ابو بکر صدیق تھے، علی، جب تک عمر فاروق اعظم تھے، عثمان غنی تھے، تب تک کسی بھی صحابی نے علی مولا کائنات سے یہ نہیں کہا کہ آپ خلافت کے سب سے زیادہ اہل، سب سے زیادہ حقدار ہیں۔ جب حضرت عثمان غنی شہید ہو گئے تب صحابہ آ کر کے حضرت علی مولا کائنات سے کہہ رہے ہیں کہ ہاتھ بڑھائیے، ہم آپ کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کے بیعت کریں گے، کیونکہ ہم اس وقت روئے زمین پر کسی کو نہیں جانتے ہیں جو خلافت کہ آپ سے زیادہ اہل ہوں۔ بہرحال علی مولا کائنات نے منع فرما دیا کہ میں خلافت تسلیم نہیں کروں گا۔ اس کے بعد جب ان لوگوں نے ضد کی، زبردستی کرنے کی کوشش کی اور اتنا اصرار کیا کہ علی مولا کائنات گویا کہ مجبور ہو گئے، تب آپ نے کہا ٹھیک ہے، اگر تم لوگ میرے ہاتھوں پر ہاتھ دے کے بیعت کرنا چاہتے ہو تو یہ بیعت خفیہ طریقے سے نہیں ہوگی، میں مسجد میں آتا ہوں، وہاں سارے لوگ موجود ہیں، جب سب لوگ بیعت کریں گے تم لوگ بھی بیعت کر لینا۔ اس طریقے سے علی مولا کائنات کی خلافت منعقد ہو جاتی ہے اور تمام صحابہ آپ کی خلافت پر متحد ہو جاتے ہیں اور تب آپ کی خلافت پر متحد ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد اختلافات کا دور شروع ہوا۔ علی مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے منعقد ہو جانے کے بعد حضرت معاویہ جو ملک شام میں تھے انہوں نے خلافت سے انکار کر دیا اور باقاعدہ جنگ بھی ہو گئی، معاملات بڑے خراب ہو گئے، جنگ جمل کا واقعہ پیش آ گیا، جنگ صفین کا واقعہ پیش آ گیا، حضرت طلحہ شہید ہو گئے، حضرت زبیر شہید ہو گئے اور بہت بڑی تعداد میں صحابہ کرام اور ان سے زیادہ بڑی تعداد میں تابعین نظام شہید ہو گئے، مسلمانوں کا بڑا خون بہا۔ مگر یہ وہ معاملات ہیں جن کو بیان کرنے کی حاجت نہیں، جس میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، جس کو ذکر کرنے کی حاجت نہیں۔ اگر یہ سارے معاملات کھول کر رکھے جائیں تو یقیناً مسلمانوں کے دلوں میں صحابہ کرام کے حوالے سے یا بعض صحابہ کرام کے حوالے سے بہت کچھ باتیں آ سکتی ہیں۔ غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ چونکہ امت محمدیہ پر بڑے مشفق اور بڑے مہربان ہیں، اس مسئلے کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں وَأَمَّا قِتَالُهُ رضی اللہ عنہ لِطَلْحَةَ وَالزُّبَيْرِ وَعَائِشَةَ وَمُعَاوِيَةَ فقد نص الامام احمد رحمہ اللہ علی الامساک عن ذلك وجميع ما شجر بینہم من منازعہ ومنافرہ وخصومہ۔
حضرت سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں حضرت علی مولا کائنات کے جو اختلافات ہوئے، حضرت عائشہ سے، حضرت معاویہ سے، حضرت طلحہ زبیر کے معاملات ہوئے، حضرت طلحہ زبیر حضرت علی مولا کائنات کی طرف تھے، حضرت زبیر حضرت عائشہ صدیقہ کے ساتھ تھے، ان کو شہید کیا گیا، اس قسم کے معاملات ہیں۔ تو سرکار غوث اعظم فرماتے کہ ہمارے امام سیدنا امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں ان تمام معاملات میں زبان کو خاموش رکھو، زبان کو روکو، بولنے کی کوشش مت کرنا، اور صحابہ کے مابین جو منازعات ہوئے، جو اختلافات ہوئے، جو لڑائی جھگڑے ہوئے، کسی بھی غیر صحابی کے لیے لائق نہیں ہے کہ صحابہ کرام کے آپسی اختلافات میں پڑے اور ان کا ذکر کر کے اپنی عاقبت کو تباہ و برباد کرے۔ یہاں صحابہ کرام کے بارے میں جو منازعات، جو اختلافات ہوئے، غوث اعظم رہنمائی فرما رہے ہیں کہ اگر اپنے عقیدے کی سلامتی چاہتے ہو اور اپنی آخرت کی سعادت چاہتے ہو تو ہرگز ان اختلافات میں نہ پڑنا۔ غوث اعظم سے بڑا عالم کون تھا؟ نہ ان کے زمانے میں اس سے بڑا کوئی عالم تھا، نہ آج ان کے بڑا کوئی عالم ہے، نہ ان کے زمانے میں ان سے زیادہ مہربان، ان سے زیادہ شفیق کوئی تھا، نہ آج ہے۔ امت کے لیے غوث اعظم کی تعلیم ہمارے سامنے موجود ہے، لہذا کسی کو بھی یہ اجازت ہرگز نہیں ہے کہ وہ حضرت معاویہ کے سلسلے میں زبان کھولے۔ کرنا ہے تو تعریف کرنا ہے، ورنہ زبان خاموش رکھے۔ اگر وہ معاملات میں کوئی انسان پڑتا ہے تو ہلاکت، تباہی، بربادی یقینی قطعی ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ لے کہ دروازہ ہے صحابہ کی عزت و حرمت کا، جو اس دروازے کو توڑے گا یقیناً وہ آگے تک جائے گا، پھر وہ اندر گھستا ہوا چلا جائے گا، اس کے عقیدے میں گڑبڑی پیدا ہوتی چلی جائے گی، پھر دھیرے دھیرے وہ کئی صحابہ سے بدزاں ہوگا۔ ایک وقت وہ آئے گا کہ وہ حضرت صدیق اکبر کو بھی غاصب کہے گا، عمر فاروق اعظم کو بھی غاصب کہے گا، حضرت عثمان غنی کو بھی غاصب کہے گا، وہاں تک وہ آ جائے گی۔ اس لیے غوث اعظم نے منع فرمایا۔ اب اس سلسلے میں یہاں کافی تفصیلی کلام ہے، اور بس یہاں پر سرکار غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ نے کئی روایتوں کو ذکر کیا، صحابہ کرام کی عظمت و شان کے حوالے سے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ارشادات کو ذکر فرمایا ہے، اور ارشادات کو ذکر کرنے کے بعد آپ نے مکمل تنبیہ فرمائی ہے کہ اگر اپنے عقیدے کی سلامتی چاہتے ہو تو ان تمام ارشادات پر سختی سے عمل کرو، تمہارا عقیدہ گڑبڑ نہیں ہونے پائے گا، اور رافضیت کی ہلاکت سے اور رافضیت کی بدبو سے ہمیشہ محفوظ رہو گے، دور رہو گے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ نے دیگر گمراہ فرقوں کے حوالے سے اور بد مذہبوں کے حوالے سے کیا رہنمائی فرمائی؟ آج معاملات خلط ملط ہو رہے ہیں، سلام و کلام بھی ہو رہے ہیں، رشتہ داریاں بھی ہو رہی ہیں، دعوتیں بھی دی جا رہی ہیں اور دعوتیں اڑائی بھی جا رہی ہیں، مرنے پر انا للہ و انا الیہ راجعون بھی کہا جا رہا ہے، جنازوں میں شرکت بھی کی جا رہی ہے، دعاؤں میں شرکت بھی کی جا رہی ہے، اور یرحمک اللہ یا رحمہ اللہ یا مرحوم جیسے مغفور جیسے الفاظ بھی کہے جا رہے ہیں، تحفے تحائف کے تبادلے بھی ہو رہے ہیں، عید وغیرہ میں مبارک بادیاں بھی پیش کی جا رہی ہیں۔ کن کو؟ بد مذہبوں کو، گستاخان رسول کو۔ ہم یہ ساری باتیں کہتے ہیں یا کرتے ہیں یا لکھتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں بریلوی ہے، مولوی احمد رضا کو مانتا ہے، فتنہ پھیلا رہا ہے۔ یہ دیکھیں غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی ساری باتیں کی ہیں۔ اب کسی کی ہمت و جرأت ہو تو کہے غوث اعظم کو بریلوی۔ غوث اعظم فرماتے فعل المومن، بس آخری بات، اتباع السنہ والجماعہ، مومن پر واجب ہے کہ وہ اہل سنہ والجماعت کی پیروی کرے۔ فالسنہ ما سنہ رسول اللہ والجماعہ متفق علیہ اصحاب رسول اللہ فی خلافت الائمۃ الاربعہ الخلفاء الراشدین المہدیین رحمت اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ کہتے ہیں مومن پر یہ واجب ہے کہ اہل سنت والجماعت کی پیروی کرتا رہے۔ سنت وہ ہے جس کو رسول پاک نے مشروع فرمایا، جو طریقہ رسول پاک نے رائج فرمایا وہ سنت ہے، اور جماعت وہ ہے جس پر رسول پاک کے اصحاب متفق ہو گئے، یعنی خلفائے اربعہ، یعنی خلفائے راشدین کی خلافت کے سلسلے میں صحابہ کرام کا جو اتفاق، جو اتحاد ہوا، اس کی پیروی کرنا یہ گویا کہ جماعت المسلمین کی پیروی کرنا ہے۔ اس کے بعد سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں وَأَلَّا يُكَافِرَ أَهْلَ الْبِدْعِ وَلَا يُدَانِيهِمْ، اور مومن پر واجب و ضروری ہے کہ وہ اہل بدعات سے کٹ حجتی نہ کرے، ان سے بہت زیادہ بحث و تکرار نہ کرے۔ آج ہمارے بہت سے مسلم بھائی، سنی بھائی، ان کو آتا جاتا کچھ نہیں ہے اور وہ بد مذہبوں سے بحث کرنے چلتے ہیں، جب پھنستے ہیں تو پھر ہم لوگوں کو پریشان کرتے ہیں۔
بھئی آپ کے لیے حکم یہ کہ آپ بحث نہ کریں کسی بد مذہب سے، نہ جانے کہاں وسوسہ پیدا ہو جائے، شیطان کہاں ڈنڈی مار دے، آپ سمجھ نہ سکے۔ جب آپ کے پاس علم نہیں ہے تو بحث نہ کریں، آپ اس سے کہ بھائی یہ اتھارٹی ہم کو نہیں حاصل کہ ہم آپ سے بحث کریں دینی معاملات میں، ہم اس میدان کے آدمی نہیں ہیں، ہم ڈاکٹر نہیں کہ آپ کو دوا دے دیں، ہم وکیل نہیں کہ آپ کا کیس حل کر دیں، ہم عالم نہیں کہ آپ کو جواب دیں، آپ کو بحث کرنی آئیے، ہمارے امام صاحب موجود ہیں، اویلیبل ہیں، وہ ہمارے فلاں مفتی صاحب ہیں، فلاں عالم دین ہیں، آئیے وہ آپ سے بحث کریں گے، وہ اس میدان کے آدمی ہیں، ہم سے کوئی بحث کر رہے ہیں۔ اور ان کی عادت ہے، شرارت ہے کہ ایسے لوگوں سے بحث کرتے ہیں۔ غوث اعظم فرماتے ہیں مومن پر یہ واجب ہے کہ بدعتیوں سے دور رہیں، ولا یدانیہم، اور ان سے قربت نہ اختیار کریں، ان کو اپنے سے دور رکھیں، ولا یسلم علیہم، ان کو سلام نہ کریں۔ آج جو وہابیوں دیوبندیوں کو السلام علیکم ورحمت اللہ، وعلیکم السلام ورحمت اللہ، غوث اعظم فرماتے لا یسلم علیہم، ان کو سلام نہیں کرنا ہے۔ کیوں سلام نہیں کرنا ہے؟ اس لیے کو بدعتی ہیں، گمراہی پھیلانے والے ہیں۔ آگے فرماتے لأن امامنا احمد بن حنبل رحمہ اللہ قال من سلم على صاحب بدعہ فقد احبہ ولقول النبی افشوا السلام بینکم تحابوا، کہتے اس لیے کہ ہمارے امام احمد بن حنبل نے فرمایا ہے کہ جو کسی بدعتی کو سلام کرے اس نے گویا کہ اس سے محبت کی ہے، کیونکہ رسول پاک نے فرمایا ہے تم سلام کرو تمہاری محبت بڑھ جائے گی۔ سلام محبت بڑھانے کے لیے کی جاتی ہے، ان سے تو نفرت کرنا ہے، ان سے تو بیزاری کا اظہار کرنا ہے، ان سے تو بیزار رہنا ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں وَلَا يُجَالِسُهُمْ، ان کے جا کے قریب نہ بیٹھے، ان سے دوستی نہ کرے، وَلَا يَقْرُبُ مِنْهُمْ، ان سے قربت اختیار نہ کرے، وَلَا يُهَنِّيهِمْ فِي الْأَعْيَادِ وَأَوْقَاتِ السُّرُورِ، اور عیدوں میں اور خوشی کے موقعوں پر ان کو مبارکبادی پیش نہ کرے۔ اللہ اکبر۔ آج ہندوؤں کو مبارکبادی پیش کی جا رہی ہے، بت پرستی پر مبارکبادی پیش کی جا رہی ہے، مشرکانہ تہوار پر خود کو مسلمان کہنے والے یہ نیتا، یہ سیاسی لیڈر، یہ شیطانی لیڈر خود کو مسلمانوں کا نمائندہ کہنے والے مشرکانہ تہوار میں ہورڈنگ لگا لگا کر مبارکبادی پیش کر رہے ہیں، خود کو قادری فقیر بھی کہتے ہیں۔ ہرگز یہ قادری فقیر نہیں ہے، بلکہ ان کا اسلام سے ہی کوئی ناطہ نہیں ہے۔ کہتے ہیں سرکار غوث اعظم عیدوں بقرعید کے موقع پر اور دیگر خوشی کے اوقات میں بیٹا پیدا ہو جائے، شادی کا موقع ہو تو ان کو مبارکبادی پیش نہیں کرنی۔ ولا یصلی علیہم اذا ماتوا، جب مر جائیں تو ان کا جنازہ نہیں پڑھنا ہے۔ ہر بد مذہب کا سب اس میں آ گئے، جس کا بھی عقیدہ گڑبڑ ہے، جو بدعتی عقائد میں بدعت رائج کرنے والا ہے، نئے نئے عقیدوں کو گڑھنے والا ہے، وہ عقائد کے لحاظ سے بدعتی ہے، جب مر جائے اس کا جنازہ نہ پڑھیں۔ ولا یترحم علیہم اذا ذکروا، جب ان کا ذکر کیا جائے تو ان کے لیے اپنی رحمت اور اپنی شفقت کا مظاہرہ نہ کرے۔ اور آگے فرماتے بل یباینہم، بلکہ ان کو دھتکارے، ویعادیہم فی اللہ، اور اللہ کی محبت میں ان سے نفرت کرے، بیزاری کا اظہار کرے اگر اللہ سے محبت کرتا ہے۔ اور کیا اس پر ثواب ملے گا؟ کیا بدعتیوں سے دور رہنے پر، سلام نہ کرنے پر، نفرت کرنے پر ثواب ملے گا؟ فرماتے غوث اعظم اور محتسبا بذلک الثواب الجزیل والاجر الکثیر، اور مومن یہ جو سارے کام کرے، بدعتیوں کا بائیکاٹ کرے، سلام کلام نہ کرے، ان تمام اعمال کے ذریعے سے وہ بہترین اجر و ثواب کی نیت رکھے۔ اللہ کے فضل و کرم سے امید ہے کہ ان تمام کاموں پر اس کو بہترین اجر ملے گا، بہترین صلہ نصیب ہوگا۔ اس کے بعد یہاں مزید گفتگو ہے، آگے سرکار غوث اعظم ایک روایت پیش کر رہے ہیں، وہ روایت میں پیش کرنے کے بعد اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں۔ وہ روایت یہ ہے، کہتے وروی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال، کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم سے مروی کہ آپ نے فرمایا۔ اب غوث اعظم کہتے ہیں یہ میری بات نہیں ہے، مجھے ان سے کیا لینا دینا، میں جو اتنی شدت اور اتنی سختی برت رہا ہوں بد مذہبوں کے حوالے سے، بدعتیوں کے حوالے سے، جن کے بھی عقائد گڑبڑ ہوں، چاہے وہ کسی بھی نام کے ہوں، خود کو کچھ بھی کہیں، ان کے بارے میں جو میری یہ تنبیہات اور میری جو ارشادات ہیں وہ حدیث رسول اکرم کی روشنی میں ہیں، کیونکہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا ہے من نظر الی صاحب بدعہ بغضا لہ فی اللہ ملأ اللہ قلبہ امنا و ایمانا، جو شخص بھی اللہ کی محبت میں کسی بدعتی انسان کو بغض و حسد کے ساتھ دیکھے، نفرت کرتے ہوئے، اللہ کی محبت میں کسی بدعتی سے نفرت کرتے ہوئے اس کو دیکھے، اللہ اس کے دل کو امن و سلام سے اور ایمان سے لبریز فرما دے گا، بھر دے گا۔
اس کا دل امن کا گہوارہ بن جائے گا، اس کو اطمینان قلبی حاصل ہوگا، اس کے سینے میں حقیقی ایمان کا چراغ روشن ہوگا۔ اور آگے فرماتے ہیں وَمَنِ انْتَحَرَ صَاحِبَ بِدْعَةٍ بُغْضًا لَهُ فِي اللَّهِ أَمَّنَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور بشارت ہے، کہتے ہیں اور جو کسی بدعتی انسان کو جھڑک دے، ویسے جھڑکنا اچھی بات نہیں ہے، کسی مومن کا دل دکھانا اچھی بات نہیں، مگر جو بدعتی ہے، جس کا عقیدہ ہی گڑبڑا ہے، گستاخ رسول ہے، اس کے بارے میں فرماتے جو کسی بدعتی کو جھڑک دے بغض کرتے ہوئے، اللہ قیامت کے دن اس کو امان عطا فرمائے گا۔ ومن استحقر بصاحب بدعت رفعه اللہ تعالی فی الجنہ 100 درجہ، اور جو کسی صاحب بدعت کو، کسی بدعتی کو حقیر سمجھے، ذلیل سمجھے، اللہ رب العزت جنت میں اس کو 100 درجے بلند فرمائے گا۔ امن لقیہ بالبشر او بما یسرہ فقد استخلف بما انزل اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ بہت بڑی وعید، بہت سخت ترین وعید ہے۔ میں سمجھتا ہوں اس کو سننے کے بعد بھی اگر کسی کے دل میں کسی بد مذہب کے حوالے سے نرم گوشہ ہے تو پھر اپنے ایمان کی خیر منائے۔ حضور فرماتے جو ہنستے مسکراتے ہوئے کسی بدعتی سے ملاقات کرے یا کسی ایسے عمل کے ذریعے ملاقات کرے جس سے وہ بدعتی خوش ہوتا ہو، یعنی اس کی چاپلوسی کرتے ہوئے کوئی ایسا عمل کرے جس سے اسے خوشی حاصل ہو جائے، کہتے ہیں تو یقیناً اس نے اس چیز کو اپنی پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا ہے جو چیز اللہ رب العزت نے محمد مصطفیٰ پر نازل فرمائی ہے، یعنی قرآن کریم کو اس نے پسے پشت پھینک دیا۔ یہ سرکار غوث اعظم کی تعلیمات کے چند حصے، چند گوشے میں نے پیش کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں اعمال کی اصلاح پر بھی زور دیا گیا ہے، عقائد کی اصلاح پر بھی زور دیا گیا ہے، اور بالخصوص اعمال کی اصلاح کے حوالے سے غوث اعظم کی کتاب فتح الغیب اس کو پڑھنا چاہیے، بلکہ صحیح معنوں میں باضابطہ اس کا درس ہونا چاہیے، جس طرح حدیث کی کتابوں کا درس ہوتا ہے، دیگر کتابوں کا درس ہوتا ہے، اسی طرح باقاعدہ فتح الغیب وہ عظیم الشان کتاب ہے کہ اگر اس کا درس ہو اور سنی مسلمان اس میں شریک ہوں تو یقیناً ان کی اصلاح ہوگی، اعمال بھی درست ہوں گے اور ان کے عقائد بھی درست ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھ رہے ہیں۔